الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى إلى آخره. سورۃ الاعلیٰ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی یہ سورت ہے. اس سورت کی فضائل میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ہر روز تقریباً وتر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. آپ کے جو 3 وتر ہوتے، پہلی رکعت وتر کی میں یہ سورۃ الاعلیٰ آپ پڑھتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں بھی اس سورت کے پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جمعہ کی دونوں رکعتیں، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں الغاشیہ جو اس کے بعد والی سورت ہے، یہ بھی آپ کا معمول تھا. اور عید کی نماز میں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں بھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی رکعت میں اس سورت کو پڑھنے کا معمول تھا. اور اگر کبھی جمعہ اور عید اکٹھے آ جاتے، جیسا کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ کئی ملکوں میں اگر جمعہ بھی اسی دن ہو، عید بھی اسی دن ہو، تو وہ اس ملک کے لیے بڑی آفت اور کوئی مصیبت آنے والی سمجھ لیتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ دنوں کا پھیر ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے جو چل رہا ہے. تو چلتے چلتے کبھی 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی کوئی آفت والی بات نہیں ہوا کرتی. جیسے ایک بڑا مغالطہ حج کے بارے میں لوگوں کو لگا ہوا ہے کہ اگر جمعہ کو حج آ جائے تو اسے حج اکبری کہتے ہیں، اور جو جمعہ کو حج کر کے آتا ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے تمہیں تو چھوٹا حج ملا، میں نے حج اکبری کیا ہے. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اصل میں حج جو ہے اس کو کہتے ہی حج اکبر ہے. عمرہ جو ہے اس کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے. اس لیے حج جمعہ کو آئے یا بغیر جمعہ کو عرفے کا دن آئے، جمعہ کی ویسے اپنی ایک فضیلت موجود ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جمعہ کے دن حج کا آ جانا یہ اسے حج اکبری نہیں بناتا. یہ سنی سنائی باتیں لوگ آگے اس کو ہانکتے ہیں اور کوئی اس پر دلیل قائم نہیں ہوتی. تو عید اور جمعہ کا اکٹھا آ جانا یہ کوئی آفت والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ڈر خطرے والی بات نہیں ہے. بلکہ کئی ملکوں میں وہاں کے جو لوگ مسئول ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. چاند کی تاریخ کو جان بوجھ کر اگر جمعہ کو عید آ رہی ہے تو اس کو ہفتے پہ ڈال دیں گے، یا 29 کا کر کے پہلے لے آئیں گے. ایسا بھی ہوا ہے کئی جگہوں پر. تو یہ بہت بڑی غلطی کی بات ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر ایسا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے ہوا ہے، جمعہ کو عید بھی ہو گئی، جمعہ بھی آ گیا. تو بہرحال جمعہ اور عید اگر اکٹھے ہو جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان دونوں صورتوں کو پھر پڑھا کرتے تھے، جمعہ کی نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی۔ یہ جو سورۃ الاعلیٰ ہے تو اس سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصاً جمعہ کو اور خصوصاً وتر کی جو آپ کی قرات، 3 وتر کی قرات جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اس میں پہلی رکعت میں آپ اسی سورۃ الاعلیٰ کو پڑھا کرتے تھے، دوسری میں الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ اس سے اس کی بڑی فضیلت ہے، ہو سکے تو اسی کو وتر میں پڑھا جائے اور اسی کو جمعہ کے دن پڑھا جائے۔ لیکن یہ ایک طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جمعہ کو حالات کے پیش نظر کوئی چھوٹی صورتیں پڑھ لیتا ہے تو اس سے وہ سلسلہ ہو جاتا ہے نماز کا، لیکن ایک اس کا پڑھنا گویا ایک معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعلیٰ اس کا نام جو لیا گیا ہے پہلی ہی آیت سے لے کر رکھا گیا ہے سورت کا نام، اور اعلیٰ کا معنی ہے بلند ترین، سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ اعلیٰ، اور سب سے زیادہ اعلیٰ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو بلندیاں جس کو بلندیاں بھی نہیں چھو سکتی، اس لیے اس کا نام اسی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اے میرے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے، اپنے بلند اور اعلیٰ رب کے نام کی تسبیح پڑھیے۔ اب تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ بھی اسی تسبیح کا ایک حصہ ہے۔ اصل میں تسبیح سے مراد ہے اللہ رب العزت کی اوصاف کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کے بارے میں جو مشرک، کافر، منکر مختلف قسم کی غلط باتیں رکھتے ہیں ذہنوں میں یا عقیدہ بنائے ہوئے یا اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، ان سے اللہ کو پاک کر کے بیان کرنا۔ ویسے سبح کا معنی پاکیزگی ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحان کا معنی پاک ہے، یعنی اے اللہ، ہم جو کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ آپ ہر عیب اور نقص سے پاک ہیں، کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا نقص، کوئی کمزوری، کوئی آپ کا شریک، کوئی آپ کا مشیر، کوئی آپ کا وزیر، کوئی آپ کے ساتھ ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کی اس شاہی اور ملک میں شریک ہو۔ اور بنیادی طور پہ تسبیح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کائنات اور مخلوق سے الگ کر کے بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کی تسبیح ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے بات وہ یہی ہے کہ بندہ جب اللہ کی تسبیح کرے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے، تو اس میں وحدیت اور الوہیت کا بیان ہو۔ یہ سب سے بڑی بات اللہ کو پسند ہے کہ مخلوق اس کے ایک ہونے کی گواہی دے، اس کے ایک ہونے کی گواہی دے، اس کے ایک اس کائنات میں مالک و مختار، اس کے پوری کائنات کے اس نظام میں کوئی اس کا مشیر اور وزیر نہیں، اس بات کی گواہی دے۔ یہ سب سے بڑی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح پوری کائنات اللہ کی پڑھتی ہے، جیسا کہ دوسری آیات میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ، پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، اور اسی طرح شجر ہیں، اشجار ہیں، احجار ہیں، جو چیز بھی دنیا میں کائنات میں موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔
چاہے وہ جامد ہے چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ ظاہری طور پہ اس میں زندگی نظر نہیں آتی، وہ اپنے خالق کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تو یہاں اس صورت سے اسی بات کا آغاز کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے ماننے والے بھی سارے آپ کی اطاعت و پیروی میں اپنے بلند اور اعلیٰ رب کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ اور یہ پڑھنا کوئی ایک بار نہیں ہے، یہ تسبیح جو پڑھی جاتی ہے، تسبیح کا پڑھنا ویسے کوئی ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ پر اگر کوئی گننے کی چیز ہو تو ہاتھ کے پوروں پر گنا جائے۔ زیادہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو انگلیاں بنائی ہیں نشان اسی لیے دیے ہیں پڑھنے کے لیے، گننے کے لیے اگر کوئی گننا چاہے تو گن کر جو چیز پڑھنی چاہے ہاتھ کے پوروں پر پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ کے پورے کل قیامت کو بول کر اللہ کو بتلائیں گے کہ یہ بندہ ان پوروں پر تیری تسبیح کیا کرتا تھا۔ تسبیح تو ساتھ نہیں جائے گی، تسبیح تو رہ جائے گی، اس لیے زیادہ افضل کیا ہے ہاتھ پر پڑھنا۔ تو فرمایا اے میرے پیغمبر تسبیح کیجئے، سبح یہ امر کا لفظ ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح پڑھیے، اس کا ایک ہونا بتلائیے لوگوں کو، ان عیب سے ان عیوب سے اس کا پاک ہونا بتلائیے جو یہ مشرکین بتلا رہے ہیں۔ یہ جو مشرک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فلانا اللہ کے ساتھ شریک ہے، فلانا مشیر ہے، فلانا وزیر ہے، فلانے کے کہنے سے یہ ہوتا ہے، فلانی ہستی اگر کہے تو اللہ مان جاتا ہے، یہ سب باتیں بنائی ہوئی ہیں، ان سے اپنے رب کو پاک کر کے بیان کیجئے کہ وہ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ مشیر اور وزیر نہیں ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ اور شاید اسی وجہ سے اس صورت کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنی جمعہ کی نماز میں بھی اور وتر کی نماز میں بھی۔ اب اس رب اعلیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ جب یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی تسبیح پڑھیے جو بلند ترین ہے، علو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلند ترین کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے اللہ پوری کائنات سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ ایک بات اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں رکھ لو، اور فرمایا جب یہ کوئی سنے سبح اسم ربک الاعلی تو وہ کہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ جو نماز میں رکھا گیا ہے سبحان ربی الاعلی، وہ اسی آیت کے حکم کی تعمیل میں رکھا گیا ہے۔ سبحان ربی الاعلی جو نمازی سجدے میں پڑے ہوئے کہتا ہے کہ میرا رب ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ہر قسم کے شریکوں سے، عیبوں سے، نقصوں سے، عیوب سے میرا رب پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی۔ اسی آیت سے فرمایا گیا جب کوئی سنے، یہاں تک کہ بعض روایات حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر نماز میں ہے آدمی اور امام نے پڑھا ہے اسی صورت کو تو نماز میں بھی کہہ سکتا ہے کھڑے ہوئے سبحان ربی الاعلی، نماز کی حالت میں بھی یہ کہہ سکتا ہے اس آیت کو سن کر اس کے جواب میں، کیونکہ یہ حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کا نام جو اعلیٰ رب ہے، بلند ترین ہے، نام لے کر اس کی تسبیح کیجیے، اس کی پاکی بیان کیجیے۔ پھر فرمایا وہ رب اعلیٰ کون ہے؟ الذی خلق فسوی، وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا، فسوی اور پورا ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، جس چیز کو بھی بنایا ٹھیک طریقے سے بنایا۔ اس سے پہلے پیچھے 2-3 آیات اور گزر چکی ہیں سورہ الانفطار میں بھی کہ الذی خلقک فسواک، اے انسان تو اپنے رب کے بارے میں کیوں مغالطے میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ وہ رب تیرا وہ ہے جس نے تجھے ٹھیک طریقے سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے موقعوں پر اپنی
اپنی اس صفت کا اظہار فرمایا ہے پیدا کرنے کا، اور اس میں حکمت یہ ہے تاکہ مخلوق کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایسی صفت اللہ رب العزت کی جو کسی دوسرے میں کسی طریقے پر بھی نہیں آ سکتی۔ کوئی مجازی طور پہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی کسی چیز کو بنا نہیں سکتا، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک چیلنج دیا ہے اللہ پاک نے کہ جن کو لوگ پکارتے اور پوجتے ہیں، جن ہستیوں کو، جن معبودوں کو، فرمایا ان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں دیا گیا کہ وہ ایک ذباب کو پیدا کر سکے، ایک مکھی کو پیدا کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے تو کیا کچھ پیدا فرما دیا۔ تو اس صفت کا بہت جگہ پہ ذکر آتا ہے، یہ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم ایسے نہیں سمجھتے تو یوں سمجھ لو کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ اس لیے فرمایا اپنے رب کی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح پڑھیے جس نے پیدا کیا فسوا، اور ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، ایسے نہیں پیدا کیا کہ اس کی پیدائش پہ کوئی انگلی اٹھا سکے، صحیح جیسے اس کا بننے کا، اس کا پیدا ہونے کا حق تھا اس طرح پیدا کیا۔ آسمان کو بنایا اس میں کوئی نقص نہیں، زمین کو بنایا اس میں کوئی نقص و عیب نہیں، انسان کو بنایا اس میں کوئی نقص و عیب نہیں، ساری چیزیں برابر طریقے سے بنائی۔ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی، اور وہ ذات، وہ اللہ رب العزت، اس نے اندازہ کیا، فہدا پھر اس کی طرف ہدایت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا، پھر انسانوں کو اس کی طرف رہنمائی کر دی، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس کی طرف ہدایت بھی دے دی لوگوں کو۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک چیز بنا دی اور وہ مخفی رہ گئی، نہیں، والذی قدر فہدی، اس نے اندازہ کیا، ہر چیز کو اندازے سے بنایا، پھر اس کو اس کی طرف رہنمائی کر دی، فہدی اس کی طرف رہنمائی کر دی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات یعنی اللہ رب العزت، اس نے چارہ نکالا زمین سے، اخرج المرعى، تو آپ کو معلوم ہے چارہ ایسے نہیں نکلتا، لیکن یہاں دو تین چیزیں مخفی رکھی، بارش آتی ہے، زمین پہ برستی ہے، پھر سبزہ زار اگتا ہے۔ مرعا اس سبزہ زار کو کہا جاتا ہے جو چرنے کے قابل ہو، اس میں سارے پھل، ساری نباتات، سارے چارے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور مرعا چراگاہ کو بھی کہا جاتا ہے، جہاں جانور چرتے ہیں اس کو بھی مرعا کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس اللہ نے اخرج المرعا، چارہ نکالا یعنی زمین سے، وہ کچھ عرصہ رہا، کچھ عرصہ اس میں سبزہ زار رہتا ہے، ایک موسم رہتا ہے، پھر دوسرا وقت آتا ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو کوڑا کر دیا، سیاہ۔ غثا کہتے ہیں جو سیلاب، جب سیلاب آتا ہے کہ اس پانی کے اوپر جو چیزیں بہہ جاتی ہیں یا وہ پانی باہر پھینک دیتا ہے، جو خشک ہوتی ہیں، خشک کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا پہلے اس نے اس سبزے کو سبزہ بنایا، یعنی وہ کھانے کے قابل ہے، چارہ ہے، پھر اس کو سیاہ اور خشک کر دیا۔ اس میں کیا، کس طرف اشارہ ہے؟ گویا یہ دنیا کی اس زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان پر پہلے ایک وقت آتا ہے، جوانی کا وقت آتا ہے، بچپن سے شروع ہو کر جوانی تک خوب وہ بڑھتا ہے، پھر بڑھاپے کا وقت آ جاتا ہے، وہ ساری قوتیں جواب دے جاتی ہیں، پھر وہ آخر قبر میں اس کو موت لے جاتی ہے۔ تو جس طرح یہ دنیا کی چیزیں ایک حال پہ نہیں رہتی، اسی طرح یہ انسان بھی ایک حال پہ نہیں رہے گا،
تو اس سے یہ کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ یہ دنیا میں اس کا ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بطور مثال کے اور سمجھنے کے لیے بھی اور اپنی اس صفت کو ذکر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ چارہ کو جو سبزہ ہے اس کو نکالتا ہے۔ جب سبزے کو آپ دیکھیں موسم بہار سے پہلے جب وہ بہار کے وقت تو کس طریقے سے وہ سبزہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب خزاں آتا ہے، گرمی کی شدت آتی ہے تو وہ سیاہ اور خشک ہو جاتی ہے ہر چیز، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی یہ سبزہ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ مثال ہے دنیا کے لیے بھی اور اللہ کی قدرت کا اس میں اظہار بھی ہے کہ وہ اللہ ایسے کر سکتا ہے تو انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کیوں نہیں بدل سکتا۔ تو فرمایا اس نے چارہ نکالا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو خشک سیاہ کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا بیان فرمایا، جو فرمایا نا اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اپنے رب کی تسبیح پڑھیے، تو اس کے ساتھ بتلا دیا کہ وہ رب کون ہے، یہ اس کی صفتیں بیان کی، اور یہ ایسی صفتیں ہیں جو کسی دوسرے میں پائی نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو کوئی دوسرا ایسا نہیں جو اس طرح کر سکے۔ آگے پھر ذکر فرمایا قرآن مجید کا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے، یہ قرآن ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، تم اس کو بھولے گا نہیں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، وہ اللہ جانتا ہے جاہر کو بھی، ظاہر کو بھی، اور مخفی چیزوں کو بھی۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو عنقریب پڑھائیں گے۔ یہ چونکہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، چونکہ آپ پڑھے ہوئے تو تھے نہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ شروع سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اس کو اللہ ہی پڑھاتے ہیں، یہ پیغمبر کی خاص صفت ہے۔ دوسرا کوئی نہیں جس کو پڑھے بغیر علم آ جائے، دوسرے سب کو، ہر کسی کو پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، لیکن نبی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کئی جگہوں پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوتے ان پڑھ ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا نہ دین کا، اور لوگ ان کی ظاہری عبادت سے تھوڑے سے روب میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ الہام کر دیتا ہے، کشف کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو کشف اور الہام ہے یہ صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے نبی کو علم کے طور پر، باقی سب کو پڑھنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ قرآن پڑھا، یہ دین پڑھا، اور اسی طرح اہل علم یہ پڑھتے آئے ہیں، کسی کو بھی پڑھے بغیر یہ دین نہیں آتا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو نہیں پڑھتا اس کو وحی ہو جاتی ہے، الہام ہو جاتا ہے، وہ جس کو الہام ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ پڑھنے نہیں دیتے تاکہ کوئی اس پر کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ پڑھا تھا پہلے ہی، کہیں اور سے یہ لے آیا۔ اللہ خود پڑھاتے ہیں نبی کو تاکہ وہ وہی لوگوں پر حجت ہو سکے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے نہ آپ لکھنا جانتے تھے وحی سے پہلے، لیکن جب وحی آئی پڑھنا بھی جان گئے اور لکھنا بھی جان گئے، اور ایسا جان گئے کہ اب کائنات میں ان سے زیادہ پڑھا ہوا کوئی دوسرا نہیں رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تو تقاضۂ بشری کے طور پہ شروع پہ جب وحی آنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال ذہن مقدس میں کرتے کہ ہو سکتا ہے مجھے یاد نہ رہے، تو آپ وحی کے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے اپنے دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ سنیے، ہاں آپ صرف وحی کو لیجئے، سنیے، قبول کیجئے، ہم آپ کو یہ قرآن یاد بھی کرا دیں گے اور آپ کو بیان کرنا بھی سکھا دیں گے۔ چنانچہ وہ یہاں وہی بات ہو رہی ہے
سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولا نہیں کرتے تھے قرآن مجید کے اس پڑھے ہوئے میں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پڑھایا ہوا تھا۔ باقی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی کوئی پڑھا ہوا ہو، بھولنے کا امکان رہتا ہے۔ کتنا بڑا بھی کوئی حافظ ہو وہ کبھی نہ کبھی ضرور بھول جاتا ہے، کتنی بڑی بھی اس کی پکی ہوئی ہو، یعنی یاد ہو اس کو قرآن کی کوئی صورت، پھر بھی وہ اس کے بھولنے کا امکان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، مگر وہی بولیں گے جو اللہ چاہے گا۔ اس سے اللہ چاہے گا جیسے کیا مراد ہے؟ یعنی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو، کسی آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے۔ ایسا ہوا ہے شروع میں جب قرآن نازل ہوا تو ایک آیت آئی، کچھ عرصہ صحابہ کرام نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، پھر آہستہ آہستہ وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے بلا دی، اس کو منسوخ کر دیا۔ جب منسوخ ہو گئی تو وہ آپ بھول گئے۔ تو یہاں وہی معنی مراد ہے کہ جو اللہ چاہے گا بلانا، جو اللہ چاہے گا منسوخ کرنا وہی ہوگا، ورنہ آپ بھولیں گے نہیں، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اور اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کیونکہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کون سی آیت بلانی ہے اور کون سی آیت باقی رکھنی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے قرآن کا جسے ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ یہ علم ضروری ہے قرآن میں بھی، تفسیر میں بھی، اور اس کا جاننا اہل علم کے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بعض آیات ہیں لیکن وہ منسوخ ہو گئی تھی، لیکن آیات باقی ہیں، اور بعض حکم جو ہیں وہ باقی ہیں اور آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ کبھی اس قسم کی ایک آیت قرآن میں آتی ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو اس کی مزید تفصیل ہو جائے گی۔ یعنی کچھ آیات اب بھی قرآن میں ایسی موجود ہیں جو عمل کے طور پہ منسوخ ہو گئی تھی لیکن ان کی تلاوت باقی رہی، اور کچھ حکم موجود ہیں لیکن آیت منسوخ ہو گئی، یہ بھی قرآن میں ہے، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک وحی آتی رہی۔ جب وحی بند ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور قرآن جمع ہو گیا، تو یہ سارے کا سارا اب مسلمانوں کے لیے پڑھنے والا ہے، اور اس کو اس میں اب کوئی چیز نہ کوئی منسوخ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کو توفیق دیں گے آسان راستے کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو توفیق دیں گے آسان راستے کی طرف، یعنی ہم آپ کو جو شریعت دے رہے ہیں، جو دین دے رہے ہیں، یہ آسان ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں جو لوگ کر نہ سکیں۔ یہ بڑی شریعت آسان، عام فہم، ہر کسی کے لیے اس پر عمل کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، بوڑھے کے لیے، جوان کے لیے، بچے کے لیے، عورتوں کے لیے، کوئی اس میں تنگی نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت جو ہے بڑی سمحا اور بڑی آسان ہے۔ یہ مراد ہے یہاں کہ ہم آپ کو آسان شریعت کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں، جو دین تھے، ان میں کئی جگہ پہ بڑی بڑی سختی ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی اس میں مشکلات تھیں لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جو آپ کے لیے راستہ شریعت کا ہموار کریں گے، جو دین آپ کو دیں گے وہ بڑا آسان ہوگا۔ اس لیے ہمارا دین یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی عام ہے، اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے میرے پیغمبر نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی ایسے لوگوں کو سمجھائیے، ایسوں کو سمجھائیے جو سمجھنے کے متوجہ ہوں،
جو سمجھنا چاہتے ہو اور ان کو نصیحت کیجیے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، یعنی نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے. تو فائدہ دینے سے مراد سننے والوں کو ان کی عقل کے مطابق بات کیجیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے لوگ ہوں ان کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق بات ہونی چاہیے تاکہ ان کو بات سمجھ میں آئے. کیونکہ اگر ان کی سمجھ کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ الٹ سمجھ لیں گے، وہ دین کو مشکل بنا لیں گے. اس لیے یہ آج بھی مسئلہ ہے کہ جس شخص کو بیان کرنا ہو وہ لوگوں کے عقل و فہم کے مطابق بات کرے تاکہ لوگ سمجھے، ان کے لیے مشکل نہ رہے بات. تو فرمایا فذکر، نصیحت کیجیے، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے. سیذکر من یخشیٰ، نصیحت وہی پکڑے گا جو ڈرے گا. ڈرنے والا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، قیامت سے ڈرنے والا ہے، عذاب سے ڈرنے والا ہے، جہنم سے ڈرنے والا ہے، اسے ہی نصیحت فائدہ دے گی. ورنہ نصیحت تو ہر کسی کو فائدہ دیتی ہے نا، لیکن فرمایا نہیں، نصیحت اسے ہی فائدہ دے گی. یہ جو قرآن والی نصیحت ہے، یہ جو قرآن والا پیغام ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں ڈر اور تقویٰ ہے، اسے نصیحت فائدہ دے گی. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ، اور جو بدبخت ہے اس کے جو اس سے پہلو تہی وہی کرے گا جو بدبخت ہے، جس کی قسمت میں شقاوت ہے، جس کا انجام اچھا نہیں ہے، وہ نصیحت سے روگردانی کرے گا. گویا قرآن مجید کی اس نصیحت سے اللہ سے ڈرنے والے کو فائدہ ہوگا، اور جس دل میں ڈر نہیں، خوف نہیں، بے خوف و خطر جی رہا ہے، آخرت پر اس کا پورا یقین نہیں، اسے یہ قرآن کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی. اس لیے بندے کے دل میں جب تک ڈر رہتا ہے، تقویٰ رہتا ہے، اسلام کی طرف توجہ رہتی ہے، دین کی طرف مائل رہتا ہے آدمی، تو اس کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس کو توبہ استغفار کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر یہ ڈر، یہ خوف قیامت کا اور اپنے انجام کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز بھی نصیحت اثر نہیں کرتی. اس لیے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بدبخت ہی اس سے پہلو تہی کرے گا، روگردانی کرے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا. جو پہلو تہی کرے گا، نصیحت نہیں پکڑے گا، ظاہر ہے اسلام کے قرآن کی نصیحت کو نہیں مانے گا، تو اس کے لیے کیا انجام ہوگا؟ اس کے لیے بڑی آگ ہے، جہنم کی آگ بڑی آگ ہے. وہ اس میں داخل ہوگا، اور اس میں کیسی زندگی ہوگی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا. وہ کیسی زندگی ہے جس میں نہ موت ہے اور نہ زندگی ہے؟ موت اس لیے نہیں کہ موت وہاں آئے گی نہیں، زندگی اس لیے نہیں کہ زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں، کیونکہ جو تکلیف میں انسان ہوتا ہے وہ زندگی اس کی زندگی نہیں ہوا کرتی. اس لیے قرآن مجید میں جہنم کی زندگی کو زندگی شمار نہیں کیا گیا، اور وہاں موت بھی نہیں، بلکہ موت کو تو اہل جہنم پکاریں گے، موت کو تو مانگیں گے کہ کاش آج ہمیں موت آ جائے. جیسے آج دنیا میں کچھ لوگ جب مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تنگ زیادہ پڑ جاتے ہیں، تو مرنے کو وہ جلدی کرتے ہیں. تو شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر جو ہے خلاصی ہو جائے گی، کئی خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی کسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ جہاں جا رہی ہیں وہاں اگر کامیاب نہیں ہوئے تو یہ مصیبت کیا ہے، وہ تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. اس لیے مصائب سے گھبرا کر موت مانگنا یہ درست نہیں، صبر کرنا یہ اصل ہے. اس لیے فرمایا ثم لا يموت فيها، اس آگ میں نہ وہ مرے گا، ولا يحيا، اور نہ زندہ رہے گا، نہ زندگی کا مزہ اور نہ ہی مرے گا. فرمایا ہاں ایک طریقہ ہے ابھی بھی تم سب کے لیے ہم بتائے دیتے ہیں، اگر بچنا ہے اس جہنم سے تو ایک طریقہ ہے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جو سمر گیا.
پاک ہو گیا، جس نے اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی۔ تزکا یہ کہتے ہیں کسی چیز سے، جیسے وہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو خون نکلتا ہے، اس کو بھی زکی کرنے سے معنی میں لیا جاتا ہے کہ جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، پاک کر لیا۔ پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے عقیدے میں غلط بات نہ ہوئی، اس کے عمل میں غلط عمل نہ ہوا، اس کے گفتار کردار میں طہارت ہوئی، پاکیزگی ہوئی، اسلام کا دین ہوا، تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کا نام اس نے یاد کیا اور نماز پڑھی۔ تزکیہ کیسے ہوگا اور تزکیہ کس طریقے سے ہوگا؟ ایک پاکیزگی بغیر نماز کے نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ نماز پڑھے بغیر ایک آدمی کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جس شخص کے عمل میں نماز نہیں ہے وہ گویا کچھ بھی دعویٰ کرے وہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں یہ بڑا واضح طور پر بتا دیا ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک کیسے ہوگا؟ ذکر اسم ربہ، بعد لکھا ذکر اسم جو ہے اللہ کا نام لینے سے مراد توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنا، ماننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ فصلی یہ نماز ہے، یعنی اس نے توحید و رسالت کو مان کر پھر نماز کو ادا کیا، اپنے رب کا نام لیا یعنی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی الوہیت کو جانا پہچانا، اور پھر نماز پڑھی۔ اگر توحید ہو ایک آدمی میں اور ساتھ وہ نمازی ہو تو یہ تزکیے کی بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر توحید نہ ہو تو نماز پڑھے بھی تو فائدہ نہیں، اور اگر توحید ہے نماز نہیں پڑھتا پھر بھی فائدہ نہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ توحید ہوتی تب ہے جب نمازی بنے، اور نمازی بنے تو توحید کا اس کا اقرار پورا ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے نماز پڑھی اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ لیکن اصل خرابی کیا ہے؟ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی عام ہے کیونکہ دنیا سامنے ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کا بناؤ سنگار ہے، تقریباً انسانوں کی اکثریت دنیا ہی کو اصل سمجھتی ہے۔ اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتے ہو، اصل سمجھ بیٹھے ہو، اور اسی کے لیے جی مر رہے ہو۔ تمہارا دن رات اسی کے لیے گزر رہا ہے، تمہاری صبح و شام اسی دنیا کے ہی فکر میں ہے، آخرت تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے، اس لیے ناکامی تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا نہ تو بہتر ہے اور نہ ہی باقی رہنے والی ہے، دنیا فانی ہے۔ اس کے لیے اتنا کرو جتنا اس کے لیے جینے کی گنجائش ہے، جتنا تم نے اس پر رہنا ہے۔ اس لیے وہ آتا ہے کہ دنیا اس کے لیے گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، بے گھر آدمی کے لیے دنیا گھر ہے، اور دنیا اس کے لیے مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں وہ سمجھی بیٹھا رہے، لیکن آخر میں دنیا اس سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن آخرت جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ ہے۔ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں یہ بات بار بار کہی ہے کہ لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص اسلام کو پس پشت ڈال کر زندگی گزار رہا ہے، دین اس کے سامنے ہے ہی نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر زندگی گزارے، دنیا کے کام کاج کرنے، دنیا میں محنت کرنی، دنیا میں مال کمانا، دنیا میں رہنا سہنا، اس سب کو سارے لوگ رہتے ہیں، مومن بھی رہتے ہیں، لیکن
مومن اسلام کے سائے تلے رہتے ہیں، دین کے اوپر چلتے ہوئے رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کے لیے اتنا کرنا ہے، اس طرح جینا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، لیکن اصل اعمال اللہ کے نام سے وہ آخرت کے لیے کرنے ہیں۔ ان کی زندگی میں ایک نظام ہے آخرت کا۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ آخرت کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے۔ یہ دین کیا چیز ہے؟ آخرت کے لیے ہر کوئی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں جو بات تنبیہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلکہ یہ لوگ چھوڑ چھاڑ کر دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، حالانکہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ نہ پہلے کسی کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، نہ ہی کوئی بعد میں کسی کے ساتھ رہے گی، اور نہ ہی اس میں بقا ہے۔ بقا کا معنی ہوتا ہے ایک حالت میں رہنا۔ ایک کے پاس آج عزت ہے، کل وہ سب سے زیادہ ذلیل ہے، آج مال ہے، کل فقیر ہے، آج زندہ ہے، کل مردہ ہے، آج اس کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، کل اس کے نام کو کوئی جاننے پہچاننے والا بھی نہیں رہے گا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن آخرت جہاں ہر کسی نے جانا ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی رہی ہے۔ یہ جو بات تمہیں سنائی جا رہی ہے لوگوں، فرمایا یہ پہلی باتیں، پہلی کتابیں، پہلے جو ہم دین اتارتے رہے ہیں ان سب میں یہ بات رہی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے کتابوں اور صحیفوں میں بھی یہ مضمون پہلے بھی آتا رہا ہے، یعنی یہ سورۃ الاعلیٰ والا مضمون اور یہ آخرت کا اور دنیا کی ترجیح دینے والا مضمون ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، ان کو صحیفے عطا ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی تورات، لیکن اس سے پہلے ان کو کچھ صحیفے اللہ نے نازل فرمائے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم کے صحیفے میں اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ انسان کیسا غافل ہے کہ یہ اپنے آخرت کو بغیر سوچے گزارا کر رہا ہے، اپنی مرنے کا اس کو ڈر نہیں، اور خصوصاً جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان پر حرف گیری کی گئی تھی کہ بادشاہوں کو کیسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مظلوموں کی داد رسی نہ کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات روایت میں آتی ہے کہ لکھی تھی عجباً لمن ایقن بالموت کیف یضحک۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے، عجب جو بھی کے الفاظ بھی اس میں آتے ہیں جو موسیٰ کے صحیفے میں تھی، تو مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے اور پھر وہ اپنی دنیا کی زندگی میں کھل کھلا کے ہنستا ہے، رہتا ہے، خوشی خوشی رہتا ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں نے مر جانا۔ عجباً لمن ایقن بالحساب، اس شخص پر تعجب ہے جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، دیکھتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ اور فرمایا اس میں یہ بھی لکھا تھا عجباً لمن، اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا کو فنا ہوتے دیکھ بھی رہا ہے اور پھر اپنی ساری کوشش دنیا ہی کو حاصل کرنے میں لگا رہا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بعض چیزیں اور بھی تھی اس میں اس طرح کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی بات آ چکی ہے کہ دنیا پہ ترجیح دینا، آخرت پر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، یہ ناکامی اور نامراد ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور خصوصاً صحف ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ بات مکمل ہم نے فرمایا بیان کی۔ تو اس صورت میں جو دو چیزیں بیان کی گئی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نام کی تسبیح کرنا اور تعریف کرنا، سبحان اللہ، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ پھر آگے بتلایا کہ تسبیح اپنے رب کی کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے کائنات کا۔ پھر قرآن مجید کے بارے بتلایا کہ ہم اس قرآن کو اے نبی آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس کو پھر بھولیں گے نہیں، اس قرآن سے نصیحت کیجیے لوگوں کو، اور نصیحت وہی پکڑے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا، خوف ہوگا،
اللہ کی امید ہوگی، اور اس سے وہی دور رہے گا جو بدبخت ہوگا، جس کا انجام برا ہوگا اور بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کی زندگی نہ مرنے والی ہے اور نہ ہی زندہ رہنے والی ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو نماز پڑھیے، توحید و رسالت کا اقرار کر کے اپنے آپ کو دین پہ لے آئیے، اور دنیا کی بجائے آخرت کو مطمع نظر بنا لیجیے۔ ذہن میں ہر آدمی بٹھا لے کہ میرا اصل مقصد آخرت میں کامیاب ہونا ہے، حساب کتاب میں جیتنا ہے اللہ کے ہاں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ توحید رسالت کے ساتھ فرمایا فصلی، نماز پڑھیے۔ اللہ کی جو نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور دنیا کو ترجیح دے گا تو یہ ناکامی اور نامراد ہوگا۔ آخرت چونکہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور یہ مضمون اس سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں پہلی کتابوں میں گزر چکا ہے۔ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پڑھا گیا اس پر اس کو قبول فرمائے، اور اس پر ہمیں جو صحیح ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔